السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اندلس کے مسلمانوں کا حال بتاؤں گا اور اس ولاگ میں پھر پاکستان کی سیاست پر بات کروں گا۔ اندلس کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ 11ویں صدی میں داخلی اختلافات اور سیاسی تقسیم تھا۔ خلافت قرطبہ کے زوال کے بعد اندلس میں کئی چھوٹے چھوٹے خود مختار جو ریاستیں تھیں، جو طائفہ نظام تھا وہ قائم ہو گئے تھے، جس میں مسلمان حکمرانوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں شروع کر دی تھیں۔ اس وقت اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو مسلمانوں کی جو مجموعی حالت تھی وہ انتہائی نازک تھی، اور ان کی سیاسی اور دینی زندگی میں کئی کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت اور ان کی جو دینی کیفیت تھی وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھی، اور یہی اندلس کی تباہی کا ذریعہ بھی بن گئی۔ اندلس کے ابتدائی دور کو اگر ہم پڑھیں اور اس کا مشاہدہ کریں تو یہ مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا۔ اس وقت علم و تہذیب، دینی عملداری، عدل و انصاف، عدالتوں میں بہت زیادہ تھا، اس کی پیروی کی جاتی تھی، جس سے خلافت قرطبہ کے زوال کے بعد معاشرتی اور دینی سطح پر گراوٹ کا آغاز ہو گیا۔ اب داخلی اختلافات نے دینی اتحاد کو بھی کافی متاثر کیا، اور مسلمانوں کی جو توجہ تھی وہ دین کی بجائے دنیاوی طاقت اور اقتدار کے حصول پر مرکوز رہی۔ سب سیاستدان اسی میں لگ گئے۔ خلافت قرطبہ کے زوال کے بعد مسلمانوں میں دین سے دوری اور اخلاقی زوال کا آغاز ہو گیا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھیں تو کچھ حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے دینی اصولوں کو نظر انداز کر دیا تھا، اسلامی شاعر کو پیچھے ڈال دیا تھا۔ اسلامی احکامات کے بجائے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ علماء اور دینی رہنماؤں کی اہمیت جب کم ہونے لگی اور بعض علاقوں میں دین کو صرف ظاہری شکل میں اختیار کیا گیا، ان کی عملی زندگی سے جب دین نکل گیا اور اسلام ان کی زندگیوں سے نکل گیا، علماء ان کی سیاست سے نکل گئے، یہ ان کی زوال کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ مسلمان حکمرانوں میں آپس کی جنگیں اور فرقہ وارانہ تقسیم بھی بڑھنے لگی۔ طائفہ ریاستوں کے حکمرانوں کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں وہ تاریخ کا ایک بھیانک روپ ہے، اور یہ اقتدار کی جنگیں دینی اتحاد کو مزید نقصان پہنچاتی رہی۔ ان حکمرانوں نے بیرونی طاقتوں سے بھی مدد طلب کی تاکہ وہ اس وقت اقتدار کو پکڑ لیں اور اس کو طول دے سکیں، صرف اپنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے۔ اس کی وجہ سے جو عیسائی ریاستیں تھیں ان کو مداخلت کا موقع ملا، وہ پھر اپنی چالیں کرتے رہے، جس سے ان کی پوری سلطنت تباہ ہو گئی۔ آج اگر ہم پاکستان پر نظر دوڑائیں تو کیا ہم ان چیزوں کا شکار نہیں ہیں؟ اسی لیے میں نے آج اس خوبصورت جگہ پر یہ خوبصورت ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کیا، تاکہ ہم پاکستان کے سیاسی منظر پر بھی بات کر سکیں، اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کا حوالہ دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اگر ہم نے وقت پر ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم بھی انہی ممالک کی طرح، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ اندلس کی تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمرانوں کی حالت اور کردار خلافت قرطبہ کے بعد طائفہ ریاستوں کا دور شروع ہوا، جہاں مختلف چھوٹے حکمران اقتدار میں آ گئے، مگر یہ سب باہمی جنگوں اور آپس کی دشمنیوں میں اس قدر مصروف رہے کہ ان کا پھر نام و نشان بھی مٹ گیا۔ میں چند ایک کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں عبداللہ بن محمد قرطبہ کا آخری اموی خلیفہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔
عبداللہ بن محمد کے دور میں اموی خلافت انتہائی انتشار کا شکار رہی اور وہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوا۔ اس کے دور میں خلافت کا زوال اس قدر شدید تھا کہ وہ پھر اس کی موت کے بعد بھی خلافت کا سبب اس کی موت کے بعد بھی خلافت کے خاتمے کا سبب بنا اور مختلف طائفہ ریاستیں وجود میں آ گئے۔ تاریخ کو آپ پڑھیں تو اس میں دوسرا نام عابد القادر بن دھانیہ طائفہ کا ایک حکمران ہے، اس کا نام آپ کو ملتا ہے۔ اب دھانیہ طائفہ ریاست کا ایک حکمران تھا، مگر اس نے اپنی ریاست کو مستحکم کرنے کے بجائے آپس کی جنگوں میں سارا وقت ضائع کر دیا، اسی میں حصہ لیتے رہے۔ یہ حکمران اپنی عیش و عشرت و دنیاوی معاملات میں اس قدر مگن تھا کہ اسلامی خلافت کا ایک تصور ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، وہ سب اس سے بگڑ گیا، جیسے آج پاکستان کے حالات ہے۔ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں پر ہم گولیاں برساتے ہیں۔ زرکوزہ طائفہ کے حکمرانوں کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی لڑائیاں اور باہمی دشمنیاں اندلس کے سیاسی منظرنامے کو مزید خراب کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے عیسائیوں سے بھی مدد طلب کی، عیسائیوں کو بھی کہا کہ آپ آ کر مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کریں، جو بعد میں پھر کیا ہوا، مسلمانوں کی بڑی شکست کا ذریعہ بن گیا، عیسائیوں کو بھی موقع مل گیا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں ایک نام ملتا ہے المعتمد بن عباد، یہ اشبیلیہ کا حکمران تھا اور ایک طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کا دور بھی عیش و عشرت کے ساتھ گزرا ہے، تاریخ کسی پر پردہ نہیں ڈالتی۔ وہ ایک اچھا شاعر بھی تھا، تاریخ لکھتی ہے فنون لطیفہ سے کافی دلچسپی رکھتا تھا، لیکن اس کے اقتدار کا انجام کیا ہوا؟ انتہائی ذلت آمیز اس کا انجام ہوا۔ انہوں نے بھی عیسائیوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ ان داخلی اختلافات کی وجہ سے ان کی ریاستیں اتنی کمزور ہو گئی کہ ریاستوں نے مسلمانوں کے خلاف ری کونکویسٹا نامی مہم شروع کی تھی، جس کا تاریخ میں بڑا ذکر ملتا ہے اور جس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو اندلس سے باہر نکالنا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کی باہمی جنگوں، عیسائیوں سے مدد طلب کرنے کی وجہ سے عیسائی ریاستوں نے دھیرے دھیرے مسلمانوں کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ الفانسو کاسٹیل کا عیسائی بادشاہ ایک گزرا ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو الفانسو عیسائی ریاست کا اسٹیل کا بادشاہ تھا، جس نے مسلمانوں کی اندرونی جنگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تولیدو ایک علاقہ ہے، تولیدو کو فتح کیا اور ایک بہت بڑی شکست مسلمانوں کو دی۔ چونکہ تولیدو اندلس کا ایک اہم شہر تھا اور یہ ثقافتی مرکز سمجھا جاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کی بالکل کمر توڑ دی اس نے۔ پیرینینس کی جنگوں کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو اندلس کے مسلمان حکمران عیسائی طاقتوں سے مسلسل شکست کھاتے رہے اور آہستہ آہستہ ان کی حکومت اتنی کمزور ہو گئی کہ 13ویں صدی تک عیسائیوں نے زیادہ تر اندلس پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کا آخری گڑھ غرناطہ، اس پر بھی انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ تو مسلمانوں کی جو زوال کی کہانیاں ہیں، اس کو میں اٹھا کر پاکستان کی جو داخلی لڑائیاں ہیں، جو بیرونی لڑائیاں ہیں، اس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی داخلی لڑائیاں اور طائفہ ریاستوں کی تقسیم نے انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا تھا، جس سے دشمنوں کو حملہ کرنے اور فتح کرنے کا انتہائی آسان موقع فراہم ہو گیا۔
اگر مسلمان حکمران عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور دین اسلام سے دوری اختیار کریں گے تو سب کا یہی حال ہوگا۔ مسلمانوں کے حکمران اور عوام دونوں دین کے اصل مقاصد کو سمجھے۔ اسلام کی روحانی تعلیمات سے اگر ہم دور ہو گئے، عیش و عشرت کی زندگی ہم نے اختیار کر لی، دنیاوی لذتوں میں ہم پھڑ گئے، تو ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بیرونی قوتوں سے مدد طلب کرنا یہ انتہائی شرمناک ہے۔ ہمارے پچھلے حکمرانوں نے بھی بیرونی طاقتوں سے مدد طلب کی، تو آج ان کا انجام کیا ہوا؟ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے عیسائیوں سے مدد طلب کرنا، یہودیوں سے مدد طلب کرنا۔ آج پاکستان کے حکمران دوسروں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ خدا رہے اس روش کو بدلیں، تاریخ سے سبق سیکھیں۔ علم اور ہنر کو ہم بھول گئے۔ اندلس کی بنیاد جس چیز نے رکھی تھی وہ علم، وہ ہنر تھا، اس کو جب نظر انداز کیا تو مسلمان تباہ ہو گئے۔ سائنس، فلسفہ، علمی ترقی یہ مسلمانوں کا شیوا تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئے تو عیسائی طاقتوں نے ان کو مغلوب کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے آج بھی یہ سبق موجود ہے۔ اندلس کے زوال سے ہمیں آج بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ خدا را اب ہمیں سیاسی طور پر اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں مسلمانوں کے لیے اتحاد اور باہمی تعاون کی ضرورت انتہائی بڑھ چکی ہے۔ اب باہمی تعاون کی ہمیں انتہائی سخت ضرورت ہے۔ داخلی اختلافات اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر پاکستان کے عوام مشترکہ اہداف کی طرف قدم بڑھائیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکے، اور خدا را دین سے دوری، دنیاوی لذتوں میں اس طرح غرق ہونا مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے منت کرتا ہوں کہ خود میں اتحاد پیدا کریں۔ مسلمانوں کو جدید دور کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علم اور تحقیق کو اپنانا ہوگا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ان شعبوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلامی تہذیب کے عروج کا ہمیں حصہ بننا ہے۔ آج بھی یہ ترقی کا واحد راستہ ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑے بیدار ہو جائیں۔ اگر حکمران عدل و انصاف پر مبنی نظام کو فروغ دیں، ہماری عدالتیں اچھے فیصلے کریں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سیاستدان آگے آ جائیں، تو ہم آج بھی ایک قوم بن سکتے ہیں۔ ظلم، ناانصافی، اقربا پروری کا زمانہ گزر چکا۔ ہمیں اندلس کے مسلمانوں کے زوال سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اتحاد، علم اور دین کی پیروی، انصاف کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ اگر ہمیں کامیاب قوم بننا ہے تو ہمیں اندلس کی تباہی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ اپنے عوام پر گولیاں نہ برسائیں۔ کیوں ہمارے اپنے لوگوں کو بھی جو آئینی حق ہے احتجاج کا، اس کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ سب لوگوں کو مل کر آگے آنا ہوگا، ایک قوم بننا ہوگا، اپنے اختلافات بلانے ہوں گے، اور حکمرانوں کو یہ عیش و عشرت کی زندگی ترک کرنا ہوگی۔ آئیں ہم ایک قوم بنیں اور آگے جائیں، دنیا کی طاقتور قوموں کا مقابلہ کریں، علم سے کریں، قلم سے کریں۔ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ کمنٹ کریں، لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔